میں مکے میں تھا ابھی، وہ ہمارے جس کاروان کے ساتھ میں جاتا ہوں اس کا سالار سید اخلاق حسین کاظمی، انہوں نے اپنے موبائل میں دکھایا مجھے، وہ ذوالجناح نے بچہ دیا ہے، وہ ایک بندے خدا اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت دے رہا ہے۔ دنیا یہ صرف میں نے نہیں، اب یہ سوشل میڈیا پر ساری دنیا اس کو دیکھے گی، اور کتنے لوگ یہ سمجھیں گے کہ پورا شیعوں کا یہ طرز عمل ہے، اور کتنے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھئی وہ ایک محدود اور سادہ یا نادان طبقہ ہے وہ یہ کام کرتا ہے، ورنہ سارے شیعہ یہ کام نہیں کرتے۔ بابا وہ انسانی بچہ نہیں ہے، خدا آپ کو بیٹا دے یا بیٹی دے اس کے بارے میں آداب ہیں، اس کے بعد بھی وہ زندگی کے مختلف عمر کے مختلف حصوں کے آداب ہیں، رسومات ہیں، وہ انسان کے بارے میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ وہ جانور کتنا بھی آپ اس کا احترام کریں، اس طرح کی جو سنتیں ہیں وہ انسانوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ مخصوص ہیں، یہ وہ گھوڑے کے ساتھ یا ذوالجناح کے ساتھ یہ نہیں ہیں۔ اور اس موقع پر خاموش رہنا، اس طرح کے کام ہونے لگے اور اوپر ہم خاموش رہیں، ہم سب خاموش رہیں، یہ ہم پر رسول خدا کی یہ حدیث فٹ آتی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت جو کام خدا اور رسول کی طرف سے فرض نہ ہو اس کو بندہ فرض قرار دے، جو کام خدا اور رسول کی طرف سے سنت مستحب نہ ہو آپ اس کو سنت قرار دیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، جو بات دین میں بطور واجب یا بطور مستحب شامل نہ ہو اس کو دین میں شامل کریں، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اور فرمایا رسول خدا نے، میں یہ اس لیے اس خوف سے کہ کہیں رسول خدا کا فرمان میرے اوپر فٹ نہ آ جائے یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اذا ظہرت البدع فی امتی فعلی العالم ان یظہر علمہ والا فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکتہ والناس اجمعین۔ میری امت میں بدعتیں اگر سر اٹھانے لگے پھر علماء کی ذمہ داری ہے کہ زبان کھولیں، وہ منہ بند نہ رکھیں، نہ بند رکھیں گے خدا بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے، فرشتے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگوں کی لعنت کا بھی وہ حقدار بن جاتا ہے۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کہ یہ ہو رہا تھا، تم کیوں خاموش رہے؟ علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا الساکت عن الحق کا شیطان الاخرس، حق کی بات جو نہیں کرتا چھپاتا ہے وہ گونگا شیطان ہے۔ سلام ہو میرے اور آپ کی امام اول پر، حق کی جو بات چھپاتا ہے لوگوں کے خوف سے، بانی کے خوف سے، سامعین کے خوف سے، جو حق کو چھپائے علی کی نظر میں وہ گونگا شیطان ہے، گونگا شیطان۔ لہذا ہم نے ان محاذوں پر مقابلہ کرنا ہے۔ طریقے کیا ہونا چاہیے؟ وہ ارباب دانش بیٹھیں، سر جوڑیں اور سر جوڑ کے یہ فیصلہ کریں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے معاشرے کے اندر سے، مکتبہ تشیع کے اندر سے جہالت کو دور کرنا ہے، اور اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس دعا کا حقدار قرار دینا ہے یا مصداق قرار دینا ہے۔ فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہمارے امر کا احیاء کرے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ اور جب پوچھا گیا وما احیاء امرکم، فرزند پیغمبر آپ کے امر کے احیاء کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہمارے امر کے احیاء کا مطلب ہے کہ ہماری تعلیمات کو حاصل کرو، جو عقیدہ ہم نے بتایا ہے اس کو سیکھو اور آگے لوگوں کو بتاؤ، عبادات کا جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اس کو سیکھو اور آگے لوگوں کو بتاؤ، معاملات، نکاح، طلاق، خرید فروخت جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ہے ہمارے امر کا احیاء اور اس کو زندہ کرنا یا زندہ رکھنا۔ اور صادق آل محمد نے دعا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ معصوم امام کی دعا کو مسترد نہیں کرتا، جو محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہو کے اس کو آگے پھیلائے، صادق آل محمد کی دعا اس کی شامل حال ہوتی ہے۔